بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور آج میں ناظرین آپ کو ایک بہت ہی مشہور و معروف چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس سے تقریباً ہر بندہ ہی ناظرین واقف ہوگا، اور سب نے تقریباً اس کو کھایا ہوا بھی ہوگا۔ ابھی سردیاں گزری ہیں، سردیوں میں تقریباً اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ انجیر کہلاتی ہے، یہ ناظرین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اب ہم اس کو تھرو پراپر آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کو اردو زبان میں انجیر کہا جاتا ہے، اور انگلش زبان میں اس کو فگ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اس کا رنگ آپ کے سامنے ہی ہے، جس کا رنگ ہوتا ہے لائٹ براؤن سا۔ اور ناظرین جو یہ اس کا ایک درخت ہوتا ہے انجیر کا، اور درخت پہ لگتی ہے تو اس وقت تھوڑی سی یہ پھولی بھی ہوتی ہے، پھر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ خشک کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہے، اور ناظرین ایک بہت ہی لذیذ اور بہت شیریں پھل ہوتا ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی بہت شیریں اور مزیدار ہوتا ہے، اور اس کا مزاج جو ہے گرم اور تر ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے اللہ پاک نے اس میں بہت سارے ادویاتی خصوصیات اور فائدے بھی بے شمار رکھے ہیں۔ انجیر کھانے کے بے شمار فائدے ہیں، اور جو لوگ انجیر استعمال کرتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ انجیر میں کیا کیا فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں؟ انجیر ایک قبض کشا، بہت اچھی قبض کشا خوراک بھی کہہ سکتے ہیں، خوراک ہی کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ خوراک ہے، اور دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کو قبض رہتا ہے اور جن بچوں کو قبض رہتا ہے ان کے لیے خصوصاً بہت ہی مفید چیز ہے یہ۔ اور اگر تقریباً 3 سے 5 دانے تک انجیر روزانہ رات کو استعمال کر لی جائے، اور اوپر سے گرم دودھ پی لیا جائے، تو یہ قبض کو رفع کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں، اور کوئی ایکسٹرا چیز لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی انشاءاللہ آپ کی قبض کو رفع کرنے کے لیے بہت ہی بہتر اور مفید چیز ہے، اور خصوصاً بچوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو سخت قبض کی دوائیں نہیں لینا چاہتے، ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لیکن اس کو اگر ریگولر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قبض بھی نہیں رہے گی، اور اس سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اسی طرح ناظرین انجیر کے اور کیا فائدے ہیں؟ یہ جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ہمارے جسم میں ہماری بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جب زہریلے مادے جب جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور وہ جسم سے زہریلے مادوں کو کس طرح نکالتا ہے؟ انجیر کھانے والے کو پسینہ رکتا نہیں ہے۔ انجیر کھانے والے کا پسینہ اپنی جو نارمل جو اس میں جتنا آنا چاہیے اتنی نارمل مقدار میں پسینہ خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو فضلات ہیں وہ جسم میں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ جو سمی مادے ہیں، جو زہریلے مادے جسم میں، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ اگر اپنی دوسری ادویات کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ انجیر کا استعمال بھی کریں تو انجیر ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پتھری والے بندے کو انجیر کس طرح استعمال کرنی چاہیے؟ اس کو انجیر کا تقریباً 3 سے 5 دانے پانی میں پکا کر، اور وہ پانی اس کا استعمال کر لیں، پی لیں اس کا جوشاندہ، اور انجیر بھی کھا لیں۔ یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پتھری کے ذرات ہیں ان کو تو بلکہ خارج کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو بڑی پتھری ہے اس کے لیے دوسری میڈیسن بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ اس کے کچھ فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ کھانسی میں بہت زیادہ مفید ہے۔ کھانسی میں بھی اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیا جائے۔ تقریباً 3 سے 5 دانے لے کر، اور اس میں کچھ منقع بھی ڈال دیں 4-5 دانے، اور اس کا جوشاندہ بنا کر اگر آپ استعمال کیا جائے پابندی سے، تو انشاءاللہ یہ کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے، خصوصاً بلغمی کھانسی جس میں ریشہ مشکل سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے یہ۔ تو ناظرین اس طرح اس کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن بس آج پہ اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں میں، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دوسروں تک بھی جب اچھی بات پہنچے گی تو یہ بھی بہت صدقہ جاری ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔